السلام علیہا وہ ادیب الغیبت ہستی جو خیر النساء عالمین ہے، یعنی دنیا کی سب سے بہترین خاتون، وہ عظیم ہستی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا ہے کہ جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں خدائے لم جدل کا سلام لے کر آئے، وہ عظیم ہستی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا۔ وہ عظیم ہستی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا ہے کہ جنہوں نے اپنی شاہانہ اور مالدارانہ اور راحت و آسائش سے بھرپور لائف کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا، اور اظہار نبوت کے بعد جو دعوت و تبلیغ کی راہ میں سخت ترین تکلیفیں اور مشکلات آئیں، لیکن ہر موقع پر وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی۔ حضرات خوشیوں کا ساتھی بہت ہوتے ہیں، مگر دکھوں میں ساتھ اسی کا ہوتا ہے جو دل کی گہرائی سے وفا بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ وہ تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا۔ شاب ابی طالب میں آپ 3 سال تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لاک ڈاؤن میں رہی اور ہر مشکل کو خطہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، اور ساری نسل سادات کی امینہ ہے، وہ ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا، اور ساری سادات کی نانی جان ہے، وہ ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا۔ اور حضور علیہ السلام کو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا نے اتنا آرام اور سکون پیش کیا کہ ہر موقع پر وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کرنے کے لیے پیش رفت کرتی تھی، اور آقا علیہ السلام بھی آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے اور ہر موقع پر آپ کی خدمات کو سراہتے رہتے، اور حتیٰ کہ حضرات محترم آپ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا کی وصال پاک کے بعد جب کبھی کسی محفل میں، کسی مجلس میں ذکر سیدہ خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا آتا تو چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشک رواں ہو جاتے، پوچھا جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشکوں کی رواں ہونے کی، آنکھوں سے آنسو آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا کرتے کہ مجھے خدیجہ یاد آ گئی۔ حضرات جن کو محض یاد کرنے سے چشمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنسو چھلک پڑے، اشک رواں ہو جائے، تو وہ کس قدر کرشماتی شخصیت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا کہ آپ کو آپ کی خدمات کی وجہ سے، انہی خدمات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو بڑے شرف، فضل اور قیامت تک قائم ہونے والی خواتین، قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے نمونہ عمل بنایا، اور وہ صفات اور جو کوالٹیز اور جو فیچر خصوصیات جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا میں تھی، وہی کوالٹیز اور صفات پھر آپ کی لخت دیگر سیدہ عابدہ ازکیہ کاملہ ابیہا
سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا میں بھی وہی شفاعت و قواعد کی پھر منتقل ہوئی، اور اسی کا پھر اثر ہوا کہ جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جنگوں سے واپس تشریف لاتے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا آپ کی تلوار کو صاف کرتی، آپ کی خدمت کرتی، اور پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس بیٹھ کر جنگوں کے قصے اور آپ کی شجاعت کے جوہر سنا کرتی تھی، اور پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا حوصلہ بڑھاتی، ہمت بڑھاتی، اور پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اسی ہمت اور جرأت کو لے کر اور اس ہمت اور جرأت کا ایک نیا جہان لے کر آئندہ جنگ کے لیے روانہ ہوا کرتے تھے۔ اور حضرات محترم سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام علیہا کے لیے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں یوں فرمایا کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ ام المومنین غم گزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ کے لیے جنت میں ایک ایسا محل ہے، خدیجہ کے لیے جنت میں ایک ایسا محل ہے جس میں کوئی شور و غل نہ ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، نہ اندر کی آواز باہر جائے گی اور نہ باہر کی آواز اندر آئے گی، اتنا پرسکون چین اور راحت والا ماحول وہ ہوگا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام علیہا کے لیے جنت میں ایسا محل ان کو ملے گا۔ یہ آپ کی شان، یہ آپ کا مقام ہے۔ اور اسی طرح حضرات محترم آج ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں یہ حدیث پاک کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا تھا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام علیہا کو جو جنت میں محل ملے گا وہ اس میں کوئی شور و غل نہ ہوگا، نہ اندر کی آواز باہر جائے گی نہ باہر کی آواز اندر آئے گی، اتنا سکون والا ماحول ہوگا۔ ان کو یہ مقام، یہ شان، یہ رتبہ، یہ وقار کیسے ملا؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام علیہا کو یہ مقام، یہ شرف اس وجہ سے ملا کہ انہوں نے ساری عمر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے کوئی بات نہیں کی، اور ساری عمر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام، سکون اور راحت کے لیے بھرپور خیال بھی رکھا اور بھرپور خدمات بھی آقا علیہ السلام کی کے لیے انجام دی، تاکہ حضور علیہ السلام کی آرام میں خلل آئے اور آپ کو سکون میسر ہو اور راحت اور چین حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ دینے کے لیے آپ یہ خدمات انجام دیا کرتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو جنت میں ایک محل ملے گا جس میں کوئی شور و غل نہ ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ آج حضرات ضرورت ہے ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو کہ وہ کیا کریں، وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام علیہا کی لائف ہسٹری کو ڈیٹیل کے ساتھ وہ پڑھیں بھی اور آپ کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو اسٹڈی کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام علیہا آپ کا کیا کردار تھا، گھریلو زندگی کے حوالہ سے، سوشل لائف کے حوالہ سے آپ کا کیا کردار تھا۔ اگر وہ اس طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس طرح حضرت خدیجہ کبریٰ کی لائف ہسٹری کو اسٹڈی کرتی، آپ کے گوشے زندگی کے ایک ایک گوشے کو اسٹڈی کرتی اور پھر اس پر عمل درآمد کرتی، تو اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، اور جدت کی اس جہان میں قدامت کی اس آمیزش سے زندگی میں خوشبو اور راحت پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سیدہ ام المومنین غم گسار رسول سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام علیہا کے زندگی کے خوبصورت نقوش پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔